آج کی کہانی۔ میرے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور تعلیم کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ بدقسمتی سے ہم دیہات میں رہتے تھے۔ مجھے تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ ہماری پھوپھو لاہور جیسے پررونق شہر میں سکونت پذیر تھیں۔ 3 سال میں 2 بار ہمارے گھر کچھ دنوں کو ضرور آتی تھیں جب ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی۔ یہ وقت ہم اکٹھے گزارتے اور بہت مزہ آتا تھا۔ ہمارے پاس سال بھر کی باتیں جمع ہوتی تھیں، لہٰذا خوب باتیں کرتے۔ وہ سب مجھ سے گاؤں کی باتیں پوچھتے، مختلف رشتہ داروں کے حالات معلوم کرتے اور میں ان سے شہر کے بارے میں سوالات کرتی، کیونکہ مجھے شہر کی زندگی بہت پرکشش لگتی تھی اور وہاں کی رونق میرے دل کو بھاتی تھی۔ میں اکثر پھوپھو سے بھی شہر کی باتیں پوچھا کرتی اور وہ بڑے پیار سے مجھے جواب دیا کرتی تھیں۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتی کہ شہر گویا مجھے ایک جہان حیرت لگتا۔ میں سوچتی کہ کاش میں بھی کسی بڑے شہر میں رہ سکتی۔ پھوپھو مجھے پیار کرتی تھیں، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن ان کا بیٹا فرحان جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا ہمیشہ کہتا، اماں مجھے تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ میں مڈل سے آگے نہ پڑھ سکی۔ پھوپھو جانتی تھیں کہ فرحان مجھے ناپسند نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں سے مڈل سے آگے اسکول نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی خواہش کے مطابق زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ابو سے منوا لیا کہ مڈل پاس کرنے کے بعد خالہ کو میرے پاس لاہور بھیج دیں تاکہ وہ مجھے آگے پڑھا سکیں۔ جب میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی اور نمبر بھی اچھے آ گئے، پھوپھو مجھے اپنے گھر لاہور لے گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ شہر میں رہنے کی میری دلی مراد بر آئی تھی۔ ایک تو فرحان کو پسند کرتی تھی، پھر لاہور جیسے شہر میں پڑھائی کا موقع ملا تھا جو کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ پھوپھو نے مجھے ایک اچھے گرلز ہائی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں شوق و لگن سے پڑھنے لگی۔ جن دنوں میٹرک کے امتحان تھے، میری ملاقات نادر سے ہوئی۔ پھوپھو کے پڑوس میں اصغر صاحب رہتے تھے۔ نادر ان کا بھتیجا تھا اور وہ بھی رحیم یار خان کے ایک گاؤں سے پڑھنے لاہور آیا تھا۔ اس کے چاچا یہاں پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ جب میں اسکول جاتی تھی وہ بھی اپنے کالج آتا تھا۔ ہم دونوں کے تعلیمی ادارے گھر سے بہت زیادہ دور نہ تھے۔ نادر کبھی اپنی موٹر بائک پر اور کبھی پیدل جاتا۔ مجھے اکثر پھوپھا اسکول پہنچا دیا کرتے تھے۔ پھوپھا کا تبادلہ لاہور سے شیخو پورہ ہو گیا تو میں بھی پیدل ہی اسکول جانے لگی۔ اب وہ مجھے روز اسکول پہنچانے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمت کر کے اکیلی جانے لگی، کیونکہ 1 سال گزر جانے کے بعد رستہ میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ روز رستے میں اپنے کالج جاتے ہوئے نادر دکھائی دے جاتا، وہ اجنبی نہ رہا۔ میں جان چکی تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے۔ اس کی چچی سے پھوپھو کی اچھی سلام دعا تھی۔ اکثر یہ ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں، لہٰذا نادر سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ وہ بھی میری طرح تعلیم کا رسیا تھا، میری طرح گاؤں کا رہنے والا، مگر حصول علم کی خاطر اپنے گھر سے دور دراز رشتہ داروں کے گھر رہنے پر مجبور تھا۔ میرے اور اس کے مسائل تقریباً ایک جیسے تھے۔ ایک روز جبکہ میرا پیپر تھا اور پھوپھا گھر پر موجود نہ تھے، پیدل اسکول جانے کو نکلی۔ اس دن بادل گہرے تھے، ابھی آدھا رستہ طے کیا ہوگا کہ زور و شور سے بادل گرجنے لگے، بجلی کوننے لگی اور پھر آنن فانن موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لاہور کا موسم ہی ایسا ہے، کبھی شدید حبس اور گرمی، پھر یکایک تیز بارش بھی ہو جاتی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک بھیگ گئی اور 1 قدم چلنا دشوار ہو گیا۔ بارش چھاجوں برس رہی تھی۔
اب نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے کو پلٹ سکتی تھی. سالانہ پیپر تھا، لہٰذا پرچہ دینا بھی ضروری تھا. گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی، فٹ پاتھ پر چلتی. جب پانی ٹخنوں کو چھونے لگا تو ایک جگہ دیوار کے سائے میں رک گئی. اتنے میں ایک موٹر سائیکل آ کر میرے سامنے رکی. یہ نادر تھا. اس نے کہا، آ جاؤ، میں تم کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں. اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں. اس وقت ایسی کسمہ پرسی کی حالت میں تھی کہ شاید کوئی اجنبی بھی یہ پیشکش کرتا تو قبول کر لیتی. یہ تو پھر نادر تھا جس کو میں 1 سال سے جانتی تھی. وہ ایک شریف اور باعتبار پڑوسی تھا. میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور کہا، شکریہ نادر، اگر تم نہ آتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا. اس نے سوال کیا، اب گھر واپس جانا ہے یا اسکول جانا ہے؟ اسکول جانا ہے، کیونکہ آج ہمارا سالانہ پرچہ ہے. ممکن ہے کہ پرچہ ملتوی ہو گیا ہو. اگر ملتوی بھی ہو گیا ہو پھر بھی معلوم کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پیپر دینے سے رہ جاؤں. میں نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم اسکول کے اندر جا کر